لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. آپ کے پاس قرآن موجود ہونا چاہیے. اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ حاجی صاحب جا رہے ہیں، گروپ میں جا رہے ہیں، 4-5 افراد جہاں بیٹھتے ہیں تو وہاں پر باتیں شروع ہو جاتی ہیں اور باتیں کرتے رہتے ہیں، 2-4 گھنٹے بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں. تو یہ وقت جو ہے جب آپ احرام میں ہیں تو قبولیت کا وقت ہے، اس پر آپ زیادہ سے زیادہ عمل کریں. آپ تلبیہ پڑھیں. آپ تلبیہ نہیں پڑھنا چاہ رہے آپ قرآن مجید پڑھیں. اگر آپ قرآن مجید نہیں پڑھنا چاہ رہے تو آپ قرآن مجید سن لیں. MP3 لے جائیں یا آپ کے پاس موبائل ہے اس کے ہینڈ فری لے جائیں، اس کے اندر تلاوتیں آپ کے پاس موجود ہو، دروس آپ کے پاس موجود ہو، آپ فارغ اوقات میں ان کو سنیں تاکہ یہ مسلسل آپ کا جو وقت ہے یہ عبادت میں گزرے. دعاؤں کی کتاب اپنے پاس رکھیں جو ترجمے والی کتاب ہو تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا ترجمہ کر رہے ہیں. طریقہ حج اور عمرہ پر مبنی کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے. کہیں پر بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو کہ یہ عمل کیسے کرنا ہے تو عمل آپ فوراً دیکھ سکیں. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ کے پاس MP3 وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیز ہونی چاہیے تاکہ آپ دروس سننا چاہیں، آپ قرآن مجید کی تلاوت سننا چاہیں تو وہ یہ تیاری اپنے پاس رکھیں کہ میں نے اپنا وقت جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ صرف کرنا ہے. آپ مینا میں جائیں گے یوم ترویہ میں 8 ذی الحج، آپ کے پاس کوئی کام نہیں ہے سوائے نمازیں پڑھنے کے. اب سارا دن آپ کے پاس موجود ہے، آپ قرآن مجید پڑھیں، بلکہ یہ ہدف بنا کے جائیں کہ میں نے حج کے دنوں میں ایک قرآن مجید لازمی مکمل کرنا ہے. اپنا ہدف بنا کے جائیں. تو اس طرح کی چیزیں ہمیں ٹارگٹ کرنی چاہیے کہ ہم نے کیا وہاں پر حاصل کرنا ہے حج کے ایام میں. اسی طرح ایک جائے نماز آپ کے پاس ہونی چاہیے. کہیں پر بھی آپ اگر خاص طور پہ اگر آپ حرم میں بھی موجود ہیں تو آپ کو پتہ ہے وہاں بہت رش ہے. آپ اگر تھوڑا سا بھی لیٹ ہو گئے تو ہو سکتا ہے آپ کو سڑک پر نماز پڑھنی پڑ جائے، آپ کو حرم کے صحن میں نماز پڑھنی پڑ جائے. مینا میں ہے ہو سکتا ہے آپ کو روڈ پر نماز پڑھنی پڑ جائے. مزدلفہ میں تو پڑھنی روڈ پر ہے آپ کو نماز. تو یہ جائے نمازیں آپ کے پاس جو ہے مسلسل 2-3 ہونی چاہیے کیونکہ وہاں ظاہر بات ہے جوتیاں لے کے چل رہے ہیں لوگ تو وہاں پر ناپاکی بھی ہو جاتی ہے بسا اوقات. تو یہ جائے نماز آپ کے پاس ہونی چاہیے جو پاک ہو تاکہ آپ اس پر آسانی سے اور اطمینان کے ساتھ نماز ادا کر سکیں. ایک سفری بیگ آپ کے پاس ہونا چاہیے خاص طور پہ جب آپ مینا سے نکلتے ہیں عرفہ کی طرف. تو عرفہ میں چونکہ آپ نے کچھ گھنٹے گزارنے ہوتے ہیں تو لہذا آپ زیادہ سامان نہ لے کے جائیں. چند ایک چیزیں جیسے احرام کی کوئی چادر ڈال لی، یہ قرآن مجید وغیرہ اس طرح کی چیزیں ڈال لی، آپ نے موبائل ڈال لیے. تو ایک سفری بیگ جو ہے وہ لٹکانے کے لیے یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے ہلکی پھلکی چیزوں کے لیے. کنکریاں جو آپ نے مارنی ہیں چونکہ پورے 3 ایام میں آپ نے تقریباً 70 کنکریاں مارنی ہیں تو یہ 70 کنکریاں سنبھالنے کے لیے آپ کے پاس ایک تھیلا ہونا چاہیے. طواف اور سعی کا چکر شمار کرنے کے لیے. طواف کا چکر خاص طور پہ کیونکہ 7 چکر جب آپ لگا رہے ہوتے ہیں اور انتہائی رش میں جب آپ لگاتے ہیں تو ویسے اگر رش زیادہ نہ ہو تو آپ 15 منٹ کے اندر بھی 7 چکر لگا سکتے ہیں، لیکن بس اوقات اتنا رش ہوتا ہے کہ آپ کا 20 منٹ میں 1 چکر لگ رہا ہوتا ہے. تو آپ اندازہ کیجئے اگر 20 منٹ میں آپ کا 1 چکر لگتا ہے اور اگر درمیان میں آپ بھول جائیں کہ جی میرا کتنے چکر ہوئے تو کتنی تکلیف ہو سکتی ہے. تو لہذا اس کو شمار کرنے کے لیے کیونکہ انسان 20 منٹ کے اندر چکر ذہن میں یا انگلی پر شمار نہیں کر سکتا تو آپ کے پاس کوئی چکر شمار کرنے کے لیے جو کاؤنٹر ہوتا ہے یہ جو ہے وہ ڈیجیٹل بھی مل جاتا ہے یا اس طرح کی 7 دانوں والی تسبیح مل جاتی ہے. تو اس طرح کا آپ کے پاس ہونا چاہیے کیونکہ عموماً لوگ پریشان ہوتے ہیں جی ہم نے تو 6 چکر لگائے پتہ نہیں 7 لگائے اب پھر میں لگاؤں کر. اتنی خاص طور پہ طواف افادہ میں بہت مشکل ہوتی ہے، پورا حرم پیک ہوتا ہے، اس میں یہ چکر لگانا بہت مشکل ہوتا ہے. اس کے لیے یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے.